آپ سروے کر کے دیکھ لیں لاہور کے اس طرف کتنے پرچے ہوئے ہیں نہر میں اور نہر کے اس طرف کتنے پرچے ہوئے ہیں. بچی انہوں نے پکڑی, انہوں نے کہا محسن نقوی کے رشتہ دار ہے تو پولیس نے چھوڑ دیا نا. یہ غریب غربا مزدوروں کے بچے ہیں, ان کے نصیب میں جب بھی ہوا چلتی ہے ساری ان کے نصیب میں ہی آ جاتی ہے. اب 12 سال کا بچہ جو پڑھنے والا بچہ ہے تو جیل میں جب آپ اس کو ڈالتے ہیں تو اس کا ایک چاکا ہوتا ہے جو اتر جاتا ہے کہ اینی جی گل سی پا جی. اس بچے کے ایسے انگوٹھے لگوا رہے ہیں جس طرح پتہ نہیں وہ کسی قتل میں انوالو تھا کہ جن بچوں پہ پرچے دیے جا رہے ہیں یہ سرکاری ملازمت نہیں کر سکیں گے. پچھلے 77 سال میں تو پولیس نے نہیں کیا, اب پولیس حرکت میں آ گئی ہے. پولیس ڈر دور کر رہی ہے اس وقت بچوں کا. سی ٹی او لاہور نے آپ کی عدالت میں یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں ان کا سی آر او نہیں کروں گا, پھر وہ سی آر او کیوں کر رہا؟ السلام علیکم, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرحمن. میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں رانا سکندر ایڈوکیٹ لاہور ہائی کورٹ, جنہوں نے آج ایک پٹیشن دائر کی ہے لاہور ہائی کورٹ میں جو کم عمر ڈرائیورز ہیں ان کا جو کرمنل ریکارڈ بن رہا ہے اس کے خلاف. تو رانا صاحب سے جانیں گے کہ رانا صاحب اس کے پیچھے کیا وجہ تھی. حالانکہ یہ پولیس کی جانب سے رانا صاحب میرے اندازے کے مطابق اور لوگ بھی اس کو بول رہے تھے کہ اچھا سٹیپ تھا کہ لیا گیا کہ حادثات کم ہوں اور جس طرح رف ٹریفک ہوتی ہے روڈز پہ وہ بھی کمی آئی ہے. لیکن آپ نے وہ کرمنل ریکارڈ کے خلاف جو پٹیشن دائر کی ہے اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. جی پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. اس میں سر 2-3 چیزیں ہیں جو بڑی اہم ہیں. دیکھیں ریاست جو ہوتی ہے نا اس کا رول ماں کا ہوتا ہے, ماں کا کردار ہوتا ہے, اور ماں نہیں چاہتی کہ بچے کرمنل ہوں. یہ پٹیشن جب آنریبل جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب کی عدالت میں لگی تھی تو اس وقت سی ٹی او لاہور نے یہ ایشورنس دی تھی, اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی تھی کہ جن بچوں کو ہم پکڑ رہے ہیں ان کا کرمنل ریکارڈ ہم نہیں بنائیں گے تاکہ یہ بچے کل کو اگر کسی گورنمنٹ جاب میں آتے ہیں, کسی باہر کی یونیورسٹی میں پڑھنے جاتے ہیں تو یہ اوفینڈر تو ہے نہیں اور یہ مائنر اوفینس ہے, یہ کوئی میجر اوفینس نہیں ہے, تو اس کو جو ہے ہم میجر اوفینس کی طرح ٹریٹ نہیں کریں گے. اب پولیس 2 کام کر رہی ہے, ایک تو ان بچوں کو حوالات میں تاڑ رہی ہے. اب 12 سال کا بچہ جو پڑھنے والا بچہ ہے یا پڑھنے والا بچہ نہیں بھی ہے تو جیل میں جب آپ اس کو ڈالتے ہیں تو اس کا ایک چاکا ہوتا ہے جو اتر جاتا ہے کہ اینی جی گل سی پا جی ایدے تو وڈی گل, یہ جیل گئے اگلے دن بیل ہو گئی آپ آ گئے. دوسری بات یہ کہ پولیس ان کے انگلیوں کے 10 نشان لگوا رہی ہے, 2 انگوٹھے 4 انگلی نشان لگ رہے ہیں جو میرے تک اطلاعات آئیں. بچے کی تصویریں ایسے اتارتے ہیں جس طرح وہ انگلش موویز میں اورنج سوٹ پہنا کے نہیں کرمنل کی اتارتے, آگے پیچھے یہ وہ منہ ادھر کریں ادھر کریں. اب اس سے نا بچے کی شخصیت پہ ایک اثر پڑ رہا ہے, وہ یہ کہ وہ بچہ ایک کرمنل اپروچ اس کی بنتی جا رہی ہے کہ یار میں اب مجرم بن گیا ہوں. حالانکہ وہ مجرم دیکھیں غلط وہ کر رہا ہے, یہ ماں باپ کو سوچنا چاہیے. وہ دیکھیں ایک جو بچہ ہے جس نے 9 لوگوں کی جان لے لی, ظلم 6 لوگوں کی جان لی تھی, 6 لوگوں کی. اب اس میں ایک بات بہت اہم ہے, یہ آپ سروے کیجئے گا, آپ بینگ اے جرنلسٹ, آپ ویسے بھی ایمرا کا ادارہ لوگوں کی بڑی ہیلپ کرتا ہے اور سوشل میڈیا ایشوز کو اٹھاتا ہے. آپ سروے کر کے دیکھ لیں لاہور کے اس طرف کتنے پرچے ہوئے ہیں نہر میں, نہر کے اس طرف, اور نہر کے اس طرف کتنے پرچے ہوئے ہیں. جو مراد مطلب کہ نہر کے اس طرف سے مراد یہ ہے یہ تھانہ مزانگ, لٹن روڈ, یہ جتنے اندرون کے ہیں یہاں کے پرچے گن لیں, اور آپ وہ ڈیفنس بھی گلبرگ اور جناب یہ ڈیفنس کے تھانوں کے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہر کے اس طرف جو ہیں وہ متوسط طبقے کے لوگ رہتے ہیں جو ایک ہی چادر میں سر اور پاؤں دونوں چھپاتے ہیں, عزت سے روٹی کماتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ایک کھا لیں لیکن عزت کی کھا لیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں. جبکہ نہر کے اس طرف وہ لوگ رہتے ہیں جن کے پاس 2 چادریں ہیں, لیٹ کلاس. ان میں سے جس کو پکڑتے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا ایک وقوع مشہور ہوا کہ جی وہ بچی انہوں نے پکڑی, انہوں نے کہا محسن نقوی کے رشتہ دار ہے. بے شک اس بندے پہ بعد میں انہوں نے پرچہ دے دیا, لیکن ایک اسکیم تھا, کہہ رہے تھے 2 نمبر اسکیم تھا, جو بھی تھا. ایک دفعہ تو پولیس نے چھوڑ دیا نا, موقع پہ تو پولیس نے چھوڑ دیا, اور پولیس اتنی جلدی اسکیم میں آتی نہیں, پولیس خود بڑی اسکیمر ہے. ٹھیک ہے, خیر ہم اس طرف بات کو نہیں لے کے جا رہے. گزارش صرف یہ ہے کہ اس طرف ڈیفنس کے آپ تھانوں کے پرچے دیکھیں, یہ غریب غربا مزدوروں کے بچے ہیں, ان کے نصیب میں جب بھی ہوا چلتی ہے ساری ان کے نصیب میں ہی آ جاتی ہے. جب میں کہتا ہوں جب بھی, حالانکہ ہو ٹھیک رہا, انہوں روکنا چاہیے. گٹ منہ جہا ہوتا ہے, یقین کریں آپ, داڑھی مونچھ نہیں آئی ہوتی, ہلکی سی بھی وہ جو ہم اردو میں وہ رواں سی بھی نہیں آئی ہوتی,
اور وہ بائک چلا رہا ہوتا ہے, بائک کا وزن اس بچے سے زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور پیچھے اس نے 4 بچے اور بٹھائے. میں نے یہ چیزیں خود دیکھی ہیں, یہ کوئی اپریشیٹیبل کام نہیں ہے, کام غلط ہی ہے. لیکن گزارش صرف یہ ہے کہ آپ اس بچے کو دیکھیں, بچپن میں لوگ چھوٹی موٹی حرکتیں کرتے ہیں, یہ ہر دور میں بچوں کی عادت رہی ہے. کبھی پتنگ بازی ہوتی تھی تو وہ اس میں لوگ کرتے تھے, بائک چلانا, یہ لوگوں ایک ایپٹیٹیوڈ ہوتا ہے جب آپ گرو کر. غلط چیز ہے, ہم اسے اپریشیٹ نہیں کرتے. لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ اس بچے کے ایسے انگوٹھے لگوا رہے ہیں جس طرح پتہ نہیں وہ کسی, اللہ معاف کرے, کسی قتل میں انوالو تھا, کسی بوم بلاسٹ میں انوالو تھا, کسی کو بہت بڑے جرم میں انوالو تھا. 5 انگوٹھے لگ رہے ہیں, تصویریں اتر رہی ہیں, فوٹویں کھنچ رہی ہیں, تھانے حوالات میں آپ نے اسے تاڑ دیا. جرم دیکھیں, مائنر اوفینس جب ہے تو آپ اسے اس کے ساتھ یہ کام تو نہ. اور اس کے اوپر سی ٹی او لاہور نے کورٹ میں سٹیٹمنٹ دی تھی, آنریبل جج صاحب کے سامنے کہا تھا کہ میں ان کے سی آر او نہیں لگاؤں. وہ بچہ کل کو کل آپ کو شاید پتہ ہوگا, کل پریس ریلیز چلی ہے ٹی ویز پہ کہ جن بچوں پہ پرچے دیے جا رہے ہیں یہ سرکاری ملازمت نہیں کر سکیں گے, یہ باہر کی یونیورسٹی نہیں جا سکیں گے, یہ بھیجنا بھی چاہیں گے تو نہیں جائیں گے, کیونکہ انہوں نے آن لائن کرمنل ریکارڈ چیک کرنا ہے, وہ ریکارڈ نکل آنا, پھر دیتے رہو صفائیاں دیتے دیتے بندہ صاف ہو جاتا. ٹھیک ہے, اب گزارش صرف یہ ہے کہ یہ پولیس کا ایسا اقدام ہے, روڈ پہ ایکسیڈنٹ کم ہوئے ہیں, بچے کو نہیں چلانی چاہیے. دوسرے کی جان کے لیے بھی وہ خطرہ ہے اور اپنی خود کی جان کے لیے بھی خطرہ. ٹھیک ہے, یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں نا. ٹھیک ہے, اور اس میں تو ہم ہائی کورٹ کے شکر گزار ہیں, آنریبل جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب کے. انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا اور ایک جو ہے ایک اچھا جو گیسچر وہ سیٹ ہوا, ایک اچھا پریسیڈنٹ سیٹ ہوا. اور پولیس, حالانکہ یہ کام پولیس کا اپنا ہے لیکن پولیس نے نہیں کیا. پچھلے 77 سال میں تو پولیس نے نہیں کیا. اب پولیس حرکت میں آ گئی ہے, چلو اچھی بات, حرکت میں آئی, سوئی اٹھی جاگ گئی, جو بھی کیا اچھا کیا. لیکن ان بچوں کو ڈرائیں, ان کا ڈر دور نہ کریں. پولیس ڈر دور کر رہی ہے اس وقت بچوں کا, پولیس ڈرا نہیں رہی, ڈر دور کر رہی ہے. ایک دفعہ آپ ایسے کر کے حوالات میں گئے, سی آر او لگوایا, کچہری گئے, بچے کو 12 سال کے کو سمجھ آ جاتی, اینا کو کام میں تے اینج بیل ہونی ہے, اینے پیسے حوالدار نو دینے نے, راتی روٹی فلانا ماما لے آیا یا فلانا چاچا لے آیا, اینی گل اور وڈی گل نہیں. یہ اس کی غلط اپروچ سیٹ ہو رہی ہے اور ہمیں اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے. اور پولیس کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ انہی بچوں میں سے کل لوگوں نے فوج میں جانا ہے, انہی میں سے لوگوں نے جج بننا ہے, انہی میں سے ڈاکٹر بننا ہے, انہی میں سے انجینئر بننا ہے, انہی میں سے پولیٹیشینز آنے ہیں, یہ انہی میں سے پولیس والے آنے. اس وقت جو پنجاب پولیس ہے یہ انڈیا سے تو نہیں آئی, یا یہ نیوزی لینڈ کی پولیس تو نہیں ہے, خیر ان کی تو ہے ہی نہیں نا یہ پولیس, وہ خیر ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. گزارش صرف یہ ہے سر کہ ان بچوں پہ پولیس کو دست شفقت رکھنا چاہیے, ڈرائیں, ڈر دور نہ کریں. میرا صرف یہی ایک ریکویسٹ ہے. آنریبل کورٹ میں بھی ہم نے یہی ریکویسٹ کی کہ سر سی ٹی او لاہور نے آپ کی عدالت میں یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں ان کا سی آر او نہیں کروں گا, پھر وہ سی آر او کیوں کر رہا؟ ان بچوں کا کرمنل شناختی کارڈ بنا نہیں, کرمنل ریکارڈ بن گیا. تو آنریبل جسٹس علی ضیاء باجوہ صاحب نے سی ٹی او لاہور سے اور ایس پی انویسٹیگیشن جو غالباً ایس پی سی آر او بھی ہیں ان سے جواب طلب کر لیا. 5/12 کو یعنی نیکسٹ منتھ کی 5 دسمبر کو انہوں نے اپنا رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کریں گے کورٹ میں. موسٹ لائکلی تب تک اس کا کوئی وہ سلوشن نکال لیں گے, کیونکہ میں نے جتنا میری اسٹینڈنگ ہے اٹس اباؤٹ 7 to 8 ایئرس, میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب آپ پہ ایف آئی آر ہو جاتی ہے نا تو سی آر او کلیئر نہیں ہوتا, اس میں یہ لکھا آ جاتا ہے بری, لیکن کرمنل ریکارڈ آپ کا رہتا. ٹھیک ہے, تو ان بچوں پہ ذرا شفقت رکھیں, ان کے ساتھ یہ سلوک نہ کریں. میری آنریبل کورٹ سے بھی یہی اپیل تھی, اور میں آنریبل جج صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ بڑے لینینٹلی اس چیز کو دیکھا اور پولیس سے جواب طلب کیا کہ ایسا کیوں ہو رہا. بہت شکریہ رانا صاحب. جیسے کہ رانا سکندر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ سی ٹی او کا جو سٹیپ لیا گیا اور ہائی کورٹ کی جانب سے آرڈر جاری کیے گئے, یہ ٹھیک تھا کہ روک تھام کروائی جائے, لیکن ان کا جو پٹیشن دائر کرنے کا مقصد ہے وہ رانا سکندر کا یہ ہے کہ سی آر یعنی کہ جو کرمنل ریکارڈ ہوتا ہے وہ 18 سال سے کم عمر بچے کا نہ بنے.
اس کی وجہ یہی بتا رہے ہیں کہ جب ظاہر سے بات ہے ایک بچہ حوالات میں جاتا ہے یا تھانے میں جاتا ہے تو اس کی مینٹل لیول جو ہوتا ہے یا مینٹالٹی جو ہوتی ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے، جو کہ مثبت بات نہیں ہے، یقیناً ایک منفی بات ہے کہ آنے والا بچہ جو اس کی انیشیل سٹیج ہے اور اس پہ کوئی ایسی ایف آئی آرز درج ہو جائیں اور جو کہ ایک اتنا ہائی لیول کا کوئی کرائم بھی نہ ہو، لیکن دیکھا جائے تو دوسری جانب یہ پولیس کا ایک اچھا سٹیپ بھی ہے کہ روک تھام کروا رہے ہیں، اس سے ٹریفک حادثات میں کمی آ رہی ہے۔ وہ رانا سکندر صاحب کا موقف یہی ہے کہ آپ روک تھام ضرور کروائیں لیکن بچوں کا کرمنل ریکارڈ نہ بنوائیں جس سے ان کا فیوچر تباہ ہو سکے۔ اپنے میزبان کو آپ اجازت دیں، آپ سے پھر ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نے